اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی دین کی ظاہری علامتیں ہیں جن کے درمیان حج و عمرہ کے وقت دوڑا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ صفا مروہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جو کعبۃ اللہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں۔ حج اور عمرہ میں 7 مرتبہ ان دونوں پر آنا جانا، سعی کرنا واجب ہے، کیونکہ صفا مروہ اللہ رب العزت کے شعائر میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورۃ الحج 17ویں سپارے میں ہے۔ جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے، کمال درجے کا تقوی۔ ایک کھانے پینے کا تقوی ہوتا ہے کہ انسان مشتبہ کھانے سے بچے، ایک زبان اور آنکھ کا تقوی ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو غلط جگہ بالکل استعمال نہ کرے، ایک دماغ کا تقوی ہوتا ہے کہ بندہ گندی چیزوں کو سوچنا چھوڑ دے، ایک دل کا تقوی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کی جانے والی چیزوں کا بھی ادب کیا جائے۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ زمانے جاہلیت میں ان پہاڑیوں پر بت رکھ دیے گئے تھے جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے تھے، مگر بعض مسلمانوں کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی گناہ نہیں ہے کی تعبیر سے شک کو دور کر دیا۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، یعنی جو آدمی اپنی دلی خوشی سے نیکی کرے گا، چاہے فرض ہو نفل ہو، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ بڑا ہی قدردان، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شاکر اس ہستی کو کہتے ہیں جو بندے کی تھوڑی سی اطاعت پر بھی معاوضہ بہت زیادہ دے دے۔ اللہ بڑا ہی قدردان ہے کہ بندے کو اس کے استحقاق سے، یعنی جس کے وہ قابل ہے، اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ بندے کی نیت اور اخلاص کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ پس جو بندہ اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی بھی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، کام ذوق و شوق سے کریں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ ہمیں ہر اچھا کام دلی رغبت، ذوق و شوق سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا، یعنی عمل تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کو اچھی طرح کریں۔ لیکن خوشی اور رغبت کے ساتھ کیے جانے والے کام کی قدردانی زیادہ کی جاتی ہے اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ عنایت کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھیں تو نماز کو اہتمام سے پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، وضو کریں اس کو بھی اہتمام سے کریں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ نماز میں آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہو اور دائیں بائیں کہیں بھی دھیان آپ کا نہ جائے، ادھر ادھر کی سوچیں بھی آپ کو بالکل نہ آئیں۔ اور اس کے علاوہ آپ قرآن پڑھیں تو ایسے قرآن پڑھیں جیسے آپ اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب رمضان میں روزے رکھیں تو اس میں بھی قدم قدم پر استحضار رکھیں تاکہ اللہ کی عبادت ہو، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ جب آپ کو اللہ توفیق دے رہا ہے تو عبادت تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کو اور اچھے طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ سکون عطا فرمائیں گے، آپ کے اوپر اور زیادہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عبادت اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے اور اخلاص سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔